تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. دس از مائی نیو پوڈ کاسٹ اینڈ نیو چینل. مائی نیم از محمد بن اظہر. I am 15 years old and I read in 10th class. آج میں آپ سے 2 یا 3 پوائنٹ باتیں جو ہیں وہ شیئر کروں گا. میں اس میں جو آج کل پچھلے دنوں 1 ہفتہ پہلے بعد میں شروع ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا پہ کسی کے گھر میں بھی ٹاور لگا سکتے ہیں، FBR والی ایک بات شیئر کروں گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر وغیرہ نے کیا کیا وہ بات شیئر کروں گا میں آپ سے. دیری کے ساتھ نہیں شروع کرتے، جلدی سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہفتہ پہلے بات شیئر ہوئی تھی کہ کسی کے گھر بھی یہ لوگ جیز ٹاور یا کوئی بھی ٹاور جو ہے الیکٹریسٹی کا وہ لگائیں گے. وہ بات جو ہے وہ پوری اصل ہے، کیونکہ یہ جو اپلیکیشن تھی جو میم کنٹرول کر رہی ہیں، جو الیکٹریسٹی کے انڈر ہے، جس میم کے انڈر یہ الیکٹریسٹی کا سارا سسٹم ہے، انہوں نے یہ اپلیکیشن بھجوائی اور انہوں نے یہ ان سے پوچھا. یہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ساری ڈیٹیلز لکھی تھی کہ کسی کے گھر بھی لگوا سکتے ہیں، اور اگر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو انہیں 5 کروڑ تک فائن ہو سکتا ہے، یا انہیں 6 مہینے کے لیے حوالات کے پیچھے بند کر سکتے ہیں. یہ اسمبلی ہاؤس سے پاس ہو گیا تھا. جو اگلی ٹیم کے پاس یہ گیا، یہ بل یا اپلیکیشن جو ہے اگلی ٹیم کے پاس جب گئی تو انہوں نے یہ ریجیکٹ کروا دی. میری طرف سے ان ٹیم والوں کو سلیوٹ ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسے کسی کے گھر میں بھی ہم زبردستی لگا لیں گے ٹاور وغیرہ تو لوگ اس ملک سے، پاکستان سے بھاگیں گے، ڈریں گے. پاکستان ہمارا کس بنیاد پہ، آپ خود سوچیں نا، کس بنیاد پہ ہمارا پاکستان آزاد ہوا؟ مسلمان امن و سکون سے رہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا یہ مطلب ہے. سفید کا مطلب ہے، سفید جو چاند تارا ہے وہ امت مسلمہ کا جو ہے وہ ایک نشان ہے. سبز جو ہے پاکستان کے جو جھنڈوں کے اندر 2 رنگ ہیں، ایک سفید ہے، سفید تھوڑا ہے. جو گرین ہے وہ زیادہ ہے. گرین سے مراد ہے جو اندر مسلمز ہیں، مسلمز کی تعداد زیادہ ہے. اور جو اندر وائٹ ہے اس کے اندر ہے، اندر عیسائی بھی ہوں گے پاکستان کے اندر، سکھ بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے. ہندو تو زیادہ تر انڈیا میں ہی ہیں. سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور بھی. وہ ان کے لیے نشان بنایا گیا وائٹ جو تھوڑا ہے پاکستان کے اندر. قائد اعظم نے ہمارے لیے اتنی جدوجہد کی اور آگے ہم لوگ پاکستان کو اجاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. پاکستان کو جو ہے ہم لوگ نیچے لے کے جا رہے ہیں، ہم اوپر نہیں لے کے جا رہے ہیں. آپ کچھ سوچیں نا. اس لیے پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ بھاگیں گے، دوسرے ملک جائیں گے، پیسہ کمائیں گے. وہ دوسرے ملک والے ان سے پیسہ لیں گے، ٹیکس جو ہے ان سے لیں گے، وہ ہم سے امیر ہو جائیں گے. پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا، پاکستان کی پاپولیشن کم ہو جائے گی، پاکستان نیچے جانا شروع ہو جائے گا، پاکستان کی اکانومی بھی نیچے جانا شروع ہو جائے گی. پاکستان کی اکانومی اس ٹائم آپ یہ حساب لگائیں کہ پچھلے دنوں پاکستان کی اکانومی جو ہے بڑی تھی، ڈاؤن تھی انڈیا سے. انڈیا کا 1 روپیز یہاں 3.5 روپیز بنتا تھا، اور اب کیا ہے؟ اب 2 روپیز بنتا ہے. اب 2 روپیز بنتا ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی اوپر گئی ہے. اب پاکستان نے اپ گریڈ ہوئی ہے، پاکستان کی اکانومی. یہ تو اچھا کیا ہے ان ٹیم والوں نے کہ یہ ریجیکٹ کر دی اپلیکیشن. اب آتے ہیں ہم گورنمنٹ کی طرف. آپ لوگ گورنمنٹ کو باتیں سناتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں. میں نہیں کچھ کہتا، میں آپ لوگوں کو منع نہیں کرتا کہ آپ لوگ نہ کریں، یہ کریں وہ کریں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے پیچھے لیڈرز گزرے ہیں انہوں نے کیا 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 ہمارے لیے. لیاقت علی خان صاحب جو کہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہمارے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر، قائد اعظم کے فرینڈ. پاکستان آزاد کروانے میں ان کا ہاتھ تھا لیاقت علی خان کو. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد آتی ہیں بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو. دونوں بہت اچھے حکمران تھے، سیاستدان تھے.
اب ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت میں ایٹم بم بنانے کا فیصلہ ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنا کے رہیں گے. امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلمان ممالک ایٹم بم ایٹم پاور بنے, نیوکلیر پاور بنے, نہیں چاہتا. کیونکہ اب پاکستان ہے, ہم جب بھی ہمارے انڈیا افغانستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے ہم مذاق میں لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہم انہیں دھمکی دے دیتے ہیں, ہم خود تیار ہوتے ہیں کہ ہم جا کے بارڈر پہ لڑائیاں کریں, ہم جا کے انہیں گولیاں ماریں. ہمارے ملک کے لوگوں کے اندر اتنا جذبہ ہے. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو ہمارے ملک کو نیوکلیر پاور ملنی تھی, مجھے آپ لوگ یہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اور پھر سیاستدانوں نے ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ کیا کیا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کے پاس 2-3 میزائل بنانے کے اور بھی طریقے تھے, اور بھی ہمارے پاس اس ٹائم جو ہوتے ہیں میزائلز, بیلسٹک میزائلز, وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو رینج والا میزائل ہے وہ ہے شاہین 3, 2750 کلومیٹر اس کی رینج ہے. اگر وہ ہم یہاں سے بلوچستان سے فلائی کروائیں گے, اگر کسی کے ملک کے اوپر پھینکنا, اگر اسرائیل کے اوپر ہمارا ٹارگٹ ہے تو یہ لاہور سے بالکل بھی نہیں جائے گا ادھر اسرائیل, یہاں سندھ والی سائڈ سے یا بلوچستان والی سائڈ سے جا کے ہٹ کرے گا اسرائیل کو. اور اس سے زیادہ اگر ہم لوگ جو عبد القدیر خان صاحب کو, ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کیا. انہوں نے ایک بندے نے ان سے پوچھا آپ اس ملک کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ کہتے کیونکہ جو حکمران ہے, سیاستدان ہے, وہ امریکہ کے غلام ہو چکے ہیں. اگر ہم ان کی بات بھی مانیں گے, انہوں نے امریکہ کے نقشے قدم پہ چلنا ہے, امریکہ نے جو کہنا ہے وہ کرنا ہے. عمران خان ایک واحد ایسا لیڈر ہے اور ذوالفقار علی بھٹو ایک دو واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے اور ان کی بات کو ریجیکٹ کیا ہے. اسی لیے امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سے مروا دیا اور عمران خان کو قید کروا دیا گیا. اب جو لوگ نواز شریف وغیرہ کو باتیں کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہمارے ملک کے لیے. انہوں نے ہماری سفر آسان کر دیا, موٹر ویز بنوائی ہیں ہماری اور یونیورسٹیز بنوائی ہیں. لیکن انہوں نے ان کی 4 سے 5 دفعہ حکومت آئی, صرف یہی کر سکتے تھے, انہوں نے صرف یہی کیا, زیادہ بھی تو کچھ کر سکتے تھے ہمارے لیے. اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. انہوں نے پہلا شوکت خانم ہاسپٹل بنایا, پہلا کینسر ہاسپٹل پاکستان میں لائے, کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان کو جتایا. اس کے علاوہ عمران خان کے علاوہ کسی نے نہیں ورلڈ کپ جتوایا, کیونکہ وہ ٹیم کے کیپٹن تھے, انہیں پہ نام جاتا ہے. اگر وہ ورلڈ کپ جتوائیں گے, اس کے علاوہ اس کے بعد کسی نے بھی نہیں مارا ہمیں کسی بھی جو ہے پلیز جو ہوتے ہیں نیشنل پلیئنگ کا اوارڈ جتوایا. اور اب جو ہے شہباز شریف صاحب کی دور حکومت میں ایک بھی کام ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پیٹرول اوپر جاتا ہوا دیکھا یا پیٹرول نیچے آتا ہوا دیکھا. ہم نے ان کی سیاست یہ دور حکومت میں کچھ بھی نہیں ہوتے ہوئے دیکھا, ڈیولپمنٹ نہیں ہوتے ہوئے دیکھی ہم نے. اب جو مریم نواز صاحب ہیں, کیونکہ اب آپ لوگ جو کہتے ہیں سارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو کہ انہوں نے یہ کر دیا, انسان غلطیوں کا پتلا ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, انسان سے نہیں غلطیاں ہوں گی تو کس سے ہوں گی, مجھے یہ آپ بتائیں. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں نا, انسان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں اور کس سے ہوں گی. ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے, ہر سیاستدان سے غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو سی ایم ہے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مریم نواز صاحبہ نے ہمارے پنجاب کے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. مریم نواز صاحبہ نے ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں پیرا فورس لائی ہیں, CCD فورس لائی ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے
CCD فورس جو آئی ہے اس نے سارے پنجاب میں بدماشیوں کا خاتمہ کر دیا. جو سوشل میڈیا پہ ویپنز گن ہر چیز کی پکچر وغیرہ چڑھاتے تھے وہ سارے ان کو اٹھا لیا گیا, ان کے ویپن ضبط کر لیے گئے ہیں. اور پیرا فورس کیا کرتی ہے؟ پیرا فورس بھی ہے اچھی, لیکن اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. جو پیرا فورس ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ جو شاپس ہیں, یہ شاپ ہے ہماری, یہاں سے تھوڑا سا آگے ہم نے اگر کریٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو ہوتے ہیں بوتل وغیرہ کے, وہ اٹھا کے اندر کیبنٹس میں رکھوا دیتے ہیں, دکان کے یہاں اندر سائڈ پہ رکھوا دیتی ہیں, کیونکہ وہ روڈ کی سائڈ ہوتی ہے, روڈ پہ گاڑی وغیرہ چلنی ہوتی ہے, بائک وغیرہ آنی ہوتی ہے. اور وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ کوئی بندہ, وہ دکان کی چیکنگ پہلے کرتی ہے جب نیو دکان ہوتی ہے, اور بعد میں بھی چیکنگ کرتی رہتی ہے. وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ کوئی بندہ ڈرگز نہ سیل کر رہا ہو, کوئی بندہ پاؤڈر نہ سیل کر رہا ہو نشے والا, کوئی بندہ شراب نہ سیل کر رہا ہو چھپ کے, ٹھیک ہے. اور کچھ پیرا کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دکانداروں کو دھمکا کے کہتے ہیں ہم تمہاری دکان بند کروا دیں گے, ہم تمہاری دکان بند کروا دیں گے, اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, فری سامان لے کے سارا کچھ چل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پلیز میری نوازبہ میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ پلیز اس پیرا فورس پہ تھوڑا دھیان دیجیے. پیرا فورس کے جو یہ لوگ ایسے کرتے ہیں ان یہ کام ختم کرائیں, کیونکہ اگر یہی نہیں ہوگا, اگر ان پہ متوجہ نہ کیا گیا تو جو لوگ ہیں جو دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن میں 1000 یا 500 روپیہ کما کے جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا لے کے جائیں گے جب فری سامان ان سے لے کے جایا جائے گا. اب ایف بی آر کی بات پہ آتے ہیں ہم. ایف بی آر کی بات جو ہے وہ دراصل غلط ہے, کیونکہ جو ایف بی آر کے اکاؤنٹس والی بات ہوئی ہے کہ اکاؤنٹ میں کسی کے بھی پیسے نکلوا سکتے ہیں, وہ بات ہے اصل, لیکن وہ ان کے لیے جنہوں نے ٹیکس پیڈ نہیں کیے, ان کے لیے جو سیونگ اکاؤنٹس بنواتے ہیں بینک میں, کرنٹ اکاؤنٹ والوں کے لیے کوئی نہیں ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جائیں گے. آپ لوگ ڈرے نا, ہماری حکومت اتنی بھی خراب نہیں ہے. جو یہ ان کے لیے جنہوں نے ٹیکس پیڈ نہیں کیے, سیونگ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جو پروفٹس ہوتا ہے, جیسے 1 کروڑ روپیہ ہے, 1 کروڑ روپیہ ہمارے جو ہے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ہے, وہ آپ کا 1 کروڑ روپیہ محفوظ ہے. جو اس کے اوپر آپ کو پروفٹ ملنا ہے, جیسے 1 لاکھ روپیہ آپ کو پروفٹ ملے گا, اس میں سے 15 یا 20 ہزار روپیہ کٹ جائے گا, وہ جو ہے ادھر ہماری پولیٹکس والوں کی طرف چل جائے گا, گورنمنٹ کے انڈر چل جائے گا, کیونکہ وہ ضروری ہے, وہ ٹیکس پیڈ ہوتا ہے, وہ ٹیکس ہوتا ہے ہمارا. پچھلے دنوں جو بات مشہور ہوئی تھی کہ 2 کروڑ 35 لاکھ روپیز ایک بندے کے اکاؤنٹ سے نکلوائے گئے ہیں. وہ کیوں نکلوائے گئے ہیں؟ اور لوگ نہیں تھے جس کے اکاؤنٹ سے نکلوا سکتے تھے ایف بی آر والے, اسی کے اکاؤنٹ سے کیوں نکلوا گئے ہیں؟ یا اس نے جرمانہ نہیں بھرا ہونا جو چلان وغیرہ ہوتے ہیں, یا اس نے ٹیکس نہیں پے کیا ہونا, یا اس نے الیکٹریسٹی کا بل نہیں پے کیا ہونا, ٹھیک ہے, یا اس نے گیس کا بل نہیں پے کیا ہونا. جو ہمارے انڈر ہے یہ ٹول پلازا, جو سارا کچھ جو بھی پے کرتے ہیں وہ نہیں پے کیا ہونا. یہ ایف بی آر والی اسی لیے ان کے لیے نکالی گئی ہے, جو ہمارے پاکستان کے لیے دہشت گرد ہے, ان کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلوائے جائیں, اور جو ہے یہ جنہوں نے ٹیکس نہیں پیڈ کیا ان کے لیے نکلوائی جائیں. یہ مین بات تھی, میں نے آپ سے بات شیئر کر دی. اور جلد سے جلد ہمارا جو میرا پوڈ کاسٹ ہوگا انشاءاللہ, ننکانہ پوڈ کاسٹ کے چیئرمین باو ظفر اقبال, پریس کلب کے بھی چیئرمین ہیں باو ظفر اقبال ملک, ان کے ساتھ آئے گا. جی شکریہ. ننکانہ پوڈ کاسٹ 2 ملک محمد بن نصر.